ناظرین، آج آپ سے بہت اہم خبریں شیئر کرنی ہیں، اور وہ خبریں کچھ ایسی ہیں بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ ریلیٹڈ نہیں ہیں، لیکن ان کا آپس میں تعلق بھی ہے، اور پھر ان کے آگے امپیکٹ بھی ہے اور افیکٹونیس بھی ہے۔ یہ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ کون کون سی خبر اس وقت پاکستان کو افیکٹ کر رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلی خبر، جو کہ بہت اہم خبر ہے، کہ اسحاق ڈار نے جو مقدمہ قائم کیا تھا اے آر وائی پہ، اس پہ انہیں اے آر وائی کو معافی مانگنی پڑی، اور اگر یہ حالات پاکستان میں موجود ہوتے، ڈیفیمیشن لاز پاکستان میں موجود ہوتے، تو اس وقت بہت سارے ہمارے اینکر، تجزیہ کار اور دفاعی تجزیہ کار جیلوں میں ہوتے، لیکن وہاں پہ انگلینڈ میں یہ ہو سکتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوا۔ اس خبر پہ تبصرہ کرنا ہے۔ دوسرا، ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہ 19 سے 21 تاریخ کا اجلاس ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے لیے کیا نوید سنائی جاتی ہے، اس پہ کچھ ہم بات کریں گے۔ پی ڈی ایم جلسے شروع کر رہی ہے جناب، اور 20 تاریخ سے پورے ملک میں جلسے شروع ہوں گے، اور ایک طرف عوام کا اینگر ہوگا، اور ایک طرف جو ہے وہ حکومت کی ڈھٹائی ہوگی۔ ان جلسوں کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اور ایک خبر اور آپ سے ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین لندن چلے گئے ہیں 2 ہفتے کے لیے۔ اب ویسے تو کسی شخص کا بھی لندن جانا کوئی خبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہانگیر ترین کا لندن جانا بہرحال خبر ہے موجودہ حالات میں۔ تو ان چیزوں پر آج بحث کرتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان میں آپ سے درخواست ہے یار کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، تاکہ ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ یہ جو ڈیفیمیشن لاز اگر پاکستان میں ہوتے تو پاکستان کا میڈیا ایسا نہ ہوتا۔ جس طرح گزشتہ کچھ عرصے میں جھوٹ بولا گیا ہے، اور میں بالکل مورد الزام سمجھتا ہوں ان تمام کیریکٹرز کو جنہوں نے باقاعدہ ایجنڈے کے طور پر صحافت نہیں کی، ایک ایجنڈا چلایا، نواز شریف حکومت کو گرایا، اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ اور اگر یہی جو لندن والے لاز ہمارے ہاں موجود ہوتے تو آج سارے یہ جیل میں ہوتے، سارے چینل بند ہوتے، لیکن ان کو ظاہر ہے پریشر آ رہا تھا، اور انہوں نے کچھ کیا، کچھ اپرچونسٹ تھے۔ لیکن اگر وہ لوگ اسٹیج پر آ کر کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو میرا نہیں خیال انہیں معاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ غلطی بہرحال ہو سکتی ہے، لیکن آپ 5 سال تک سرکاری برات پر اور دنیا بھر کی عیاشی کرنے کے بعد، ایک حکومت کو گرانے کے بعد، لوگوں کے مینڈیٹ کو تہس نہس کرنے کے بعد، ایک منتخب وزیر اعظم کے اوپر، جو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا، اس کے اوپر ہر طرح کا بے بنیاد الزام لگا کے، کرپشن، چوری، انڈین ایجنٹ، ہر طرح کا کافر، یہ سب کچھ الزام لگانے کے بعد آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے، تو یہ آپ کو ان کے جوابات دینے پڑیں گے۔ جو اسحاق ڈار کا کیس تھا، اس پہ اے آر وائی کو معافی مانگنی پڑی، صابر شاکر اور جو ہے چودھری غلام حسین صاحب، بے تحاشا لوگ ان کی باتوں کو سچ سمجھتے تھے، اور بدقسمتی سے اب وہ جو مزید آ کر بات کریں گے، اس سے بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ایک پروپیگنڈا کے تحت یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور ماضی میں جو کچھ ہوا وہ بھی سچ نہیں تھا، اور اب جو ہوگا وہ بھی کوئی اتنا حقیقت نہیں ہوگا۔ کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے بہرحال، اور جرمانے ہونے چاہیے اس طرح کی باتوں پہ، اور لوگوں کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ بہرحال مسلم لیگ نون کے لیے، اسحاق ڈار کے لیے بہت بڑی فتح کی بات ہے، اور اخلاقی فتح ہے، اور اس سے یوں لگتا ہے کہ یہاں کے میڈیا کو بھی عقل آئے گی۔ یہاں کے میڈیا کو تھوڑی عقل آنی شروع ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی منتظر ہیں کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہیں حالات کا پتہ چلے گا تو وہ اس سائٹ پہ ڈیوٹی دینا شروع کر دیں گے۔ یہ تو ہو گئی اسحاق ڈار کو مبارکباد۔ دوسرا جو سچویشن ہے، وہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے، اور پاکستان کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح ہم گرے لسٹ سے نکلیں، اور ہمیشہ ایک سرکاری بیانیہ آ جاتا ہے کہ ہم نے ان کے 27 میں سے 26 نکات پورے کر دیے، اب ایک نکتہ شکتہ رہ گیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اجازت دیں اور ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹائیں۔ دوسری طرف سے جو صورتحال ہے وہ بہت بلیک پیش کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گرے سے وائٹ لسٹ میں آ جائیں، اور کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ ہم گرے سے بلیک لسٹ میں چلے جائیں۔ جو نکات رہ گئے ہیں اس میں ظاہر ہے فریڈم آف موومنٹ کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے، اور پھر دہشت گردی کے لیے ہونے والی فنڈنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ تو وہ اگر ہم نے وہ مطالبات درست کر دیے تو پھر تو شاید ہم گرے لسٹ میں آئیں گے، وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن
اگر ہم اور خدا نخواستہ ہم بلیک لسٹ میں انشاءاللہ نہیں جائیں گے، کیونکہ بلیک لسٹ میں آنے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا سے بالکل الگ ہو گئے ہیں، کوئی آپ کو فنڈنگ، کوئی یہ سارا سلسلہ کچھ نہیں ملتا، اور اللہ نہ کرے اگر وہ ایسی سٹیج آ گئی تو پھر یہاں بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن گرے لسٹ بھی بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے لیے، اور اس پہ بھی پاکستان پہ بہت زیادہ قدغنیں لگی ہوئی ہیں، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اور دنیا ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس صورتحال سے نکلیں، اور اگر ہم نہیں نکل پائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گرے لسٹ میں بھی رہے، جو کہ کارنامہ نہیں ہے، جو کہ المیہ ہے، لیکن فرض کیجئے کہ ہم گرے لسٹ میں ہی رہتے ہیں تو حکومت ڈرم بیٹنگ کرے گی۔ دیکھیے کچھ قوتیں ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتی تھیں، لیکن ہم گرے لسٹ میں ہی رہے ہیں۔ لیکن گرے لسٹ میں رہنا بھی کسی بھی ملک کے لیے اس جمہوری دنیا میں بہت بڑا المیہ ہے، اور پاکستان کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، کیونکہ بھئی بات یہ ہے کہ پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے، اور ہم سارے پاکستان کی وجہ سے، اگر پاکستان نہیں پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو پھر ہم سب کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس معاملے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، توقع کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان گرے سے وائٹ لسٹ میں آ جائے گا۔ امکانات اگرچہ کم ہے، لیکن لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے۔ دوسری بات، پی ڈی ایم کے جلسے شروع ہو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے۔ ٹائمنگ اس لیے کہ اب جو ہے رخنے پڑ چکے ہوئے ہیں، ایک پیج نہیں رہا۔ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ کے اختلافات کا بھی اکثر تذکرہ سننے میں آتا ہے۔ عمران خان بھی کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کو پسند نہیں کرتے۔ ایکسٹینشن کا معاملہ بھی آگے زیر غور ہے، نومبر 2022 میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ختم ہو رہی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں، اور اس آن ٹاپ آف دیٹ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، یہ بادشاہوں کی طرح بیٹھ کے کوئی کمپیوٹر پہ بناتا ہے کہ چلو جی 10 روپے پیٹرول بڑھا دیتے ہیں تو اس سے ہمارے یہ بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا تو ایک کمپیوٹر کی یا کچھ ورڈز کو گھمانا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ پاکستان پر ہوتا ہے، اور ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف ہوس اقتدار تھی جب عمران خان کو لایا گیا، اور وہ اگر کوئی معاشی منصوبہ ہوتا تو اس کی کوئی پلاننگ کی ہوتی، لیکن کوئی منصوبہ نہیں تھا سوائے آئی ایم ایف کے۔ ان کے پاس کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں اس وقت۔ جلدی میں، کیونکہ ہوس تھی نا اقتدار کی، جلدی میں آئی ایم ایف نے جو کہا وہ مان لیا۔ اب اس کے اثرات ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، اور وہ ان کو کیا بھگتنے پڑ رہے ہیں؟ بھگتنے تو عوام کو پڑ رہے ہیں۔ آج ہی خبر تھی کہ جناب بجلی کی قیمت 2 روپے کچھ پیسے یونٹ بڑھانے کا وہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ ملک میں سردیوں میں شدید گیس کی قلت کا امکان ہے، کیونکہ انہوں نے پرچیز وغیرہ ہی نہیں کی اور اپنے ہی کاموں میں لگے رہے ہیں۔ انہیں کوئی ہوش تھا ہی نہیں کہ ملک کس طرح چلانا ہے، یہ اسی نشے میں تھے، اور عمران خان کو بالکل پرواہ نہیں تھی کہ یہ ملک کیسے چلے گا۔ انہیں یا ان کی حکومت کو کوئی خطرہ پیدا ہوگا، تو اس لیے کہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ جو انہیں لائے ہیں وہی انہیں بچائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لانے والوں کی بھی عزت خطرے میں پڑ گئی ہے، اور عمران خان کو اب پریشان ہو جانا چاہیے۔ قوم گھبرائے نہ گھبرائے، عمران خان کو گھبرانا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اگر یہ ماڈل کامیاب ہوتا، پاکستان کا گروتھ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا، نوکریاں لوگوں کو ملنے شروع ہو جاتی، کاروبار میں ترقی ہوتی، اسٹاک مارکیٹ بہت عمدہ ہوتی، تو پھر تو بلے بلے ہو جانا تھے۔ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ جب آئی ایم ایف ہمیں اگلی قسط دینے کے لیے بہت تنگ کر رہا ہے، فیٹف کی تلوار ہم پر لٹکی ہوئی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام کا اینگر بڑھ رہا ہے، تو پھر آپ کا ون پیج نہیں رہے گا۔ تو سب سے بڑی غلطی انہوں نے کی، انہوں نے کوئی اپنا دشمن چھوڑا ہی نہیں۔ اپوزیشن کو سارا اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا، کسی کو پارٹی کی قیادت سے ہٹا دیا گیا، یہ سارا کچھ انہوں نے بڑے تسلی سے کیا، اور پھر یہ کھلا میدان ان کے پاس موجود تھا۔ جو ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ جب کھلا میدان موجود ہو اور آپ کے سوا کوئی اور طاقت نہ ہو تو پھر آپ کے اندر اختلاف پڑتے ہیں، جو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کے جلسے ان حالات میں جب عوام کا اینگر بڑھ رہا ہے بہت معنی رکھتے ہیں، اور اس سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ
موقع آ چکا ہے جب اس حکومت کو آخری دھکا دیا جائے، جبکہ ووٹ کے عزت کے بارے میں بات کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلا الیکشن بھی مختلف مبصرین کے تحت قریب ہی ہے، اور اس پر بھی بات کرنے کے لیے، اس کی تیاری کرنے کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کی اگلے الیکشن کی کوئی تیاری نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی تیاری کیا تھی کہ آئی ایس آئی کا چیف ان کی ہیلپ کرے گا، الیکشن کمشنر ان کی مدد کرے گا، اور نیب سب مخالفین کو جیل میں ڈال دے گا، ای وی ایم سسٹم آ جائے گی اور کمپیوٹر کی ایک کی سے دھاندلی ہوگی۔ اتفاق سے یہ ساری باتیں نہیں ہو رہی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان 10-12 سیٹیں بمشکل پاکستان میں لے سکیں گے۔ اس صورتحال میں نے کہا نا، یہ جو ساری خبریں آج آپ کو دے رہے ہیں یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا لنک بنتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب 2 ہفتے کے لیے لندن چلے گئے۔ جہانگیر ترین کا باہر جانا کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ لندن جاتے ہیں، لیکن جہانگیر ترین وہ طوطا ہے جس میں اس حکومت کی جان ہے، اور جہانگیر ترین نے یہ پہلے بھی ثابت کیا، اور وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں کہ 30-35-40 ارکان سائیڈ پہ کر سکتے ہیں۔ وہ اگر کرتے ہیں تو عمران خان کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی، اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ لندن میں ملاقاتوں کی وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو اب ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا، اور اگر کسی طرح بھی ان کو یہ کوئی انڈیکیشن ملی تو جہانگیر ترین کے لیے حکومت گرانا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے وزٹ کے میں ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی کنفرم بات موجود نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس حکومت کے لیے آخری دھکا ثابت ہو، اور جہانگیر ترین جب واپس آئیں تو ایک بہت بڑا پی ٹی آئی کا بلاک ان کے ساتھ ہو۔ لیکن میرا اپوزیشن کا پی ڈی ایم کو مشورہ یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین 40-50 ارکان لے کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں، عمران خان کو برتری نہیں حاصل رہتی حکومت میں، اس کے باوجود کوشش یہ کریں، اپنے بندے دے دیں کچھ، کہ یہ حکومت پورے 5 سال کرے، تاکہ جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ان کے چہرے مزید واضح ہو کر سامنے آئے۔ عمران خان کی جو فسطائیت ہے، آمریت ہے، فرعونیت ہے، اس کے بارے میں اور لوگوں کو پتہ چلے۔ جو ڈالر آج تاریخ پھر روز نیا ورلڈ ریکارڈ بن رہا ہے، آج 137 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا ہے، وہ 200 تک یہ پہنچائیں، اور جو بجلی کی قیمت ہے اس میں بھی اضافہ ہو، ڈالر بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو اللیجٹمیٹ حکومتیں ہوتی ہیں، جو سلیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے وہ عوام کے ساتھ یہی کرتی ہیں۔ آئندہ جب اچانک کبھی، اور آج سے 20-30 سال بعد اچانک کوئی کیمپین ہوگی کہ فلاں وزیر اعظم کرپٹ تھا اور اس کے خلاف سارا میڈیا لگ جائے گا، تب آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، کون اس کیمپین کو چلا رہا ہے۔ تو صورتحال ابھی خراب ہے، اس کو یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت پاکستان کے اوپر مشکلات کا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔